وقال عز وجل في شان حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم کرم سامعین، آج کی جمعہ ہم سورۃ الناس پارہ 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں جس بات کی طرف ہمارے توجہ لے گیا ہے اس سے متعلق چند ایک باتیں سماعت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الناس میں ایک طریقے کی بیماری کا ذکر کیا ہے جس کو میں اور آپ کہتے ہیں وسوسہ، جس کو عام لفظ میں کہا جاتا ہے شک و شبہ. یہ وسوسہ اتنی خطرناک اور اتنی بھیانک بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کی بندہ مومن کو تعلیم فرمائی ہے، اور سورۃ الناس اس کا پورا بیس اور بنیاد ہی اس چیز پر ہے کہ اے بندہ مومن، تم وسوسے جیسی لعنتی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج دنیا بھر میں 95% آپ کہہ سکتے ہیں یا کم از کم 90% لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ شک اور وسوسوں میں مبتلا ہیں. ہماری زندگی کی اکثر سوچ فکر اس چیز میں نکل جاتی ہے کہ سامنے والا ہمارے لیے کیا سوچ رکھتا ہے، سامنے والا ہمارے تعلق سے کیا خیال کرتا ہے. ہم اپنی سوچ کو بھی سامنے والے کی سوچ میں لگا دیتے ہیں. تو یہ جو وسوسہ ہوتا ہے، یہ جو شک ہوتا ہے، یہ جو فکر کرنا، یہ جو گھبراہٹ کا محسوس کرنا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کئی ساری بیماریاں اس سے انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں. وسوسہ اور شک و شبہ کی بنیاد پر ہی انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، شوگر سے لے کر نہ جانے ان گنت بیماریاں اس کے جسم میں پیدا ہونے لگتی ہیں. کیونکہ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو انسان کا جسم اندر ہی اندر اسے کھانے لگتا ہے. اور یہ ڈپریشن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان شک کرنے لگتا ہے. شک کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں. وسوسوں کو دور کرنے سے انسان کی زندگی بالکل ہی بآسانی گزرے گی، فریڈم ہو کر گزرے گی، خوشحال زندگی گزرے گی. ورنہ غمگین زندگی، ڈپریشن والی زندگی، بیماریوں کا گڑھ انسان کا جسم بن جائے گا. تو سب سے پہلی چیز ہے وسوسوں کو دور کرو. اب وسوسے کیسا پیدا ہوتے ہیں؟ کوئی ایک انجان آدمی ہے، اگر ہمیں کوئی سلام کر دے تو ہمارے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، بھئی میں اسے جانتا ہی نہیں تھا، اس نے مجھے سلام کیا، پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے. کوئی ایک مہمان ہے جس سے ہماری سلام دعا ہے، یا بیچ میں کچھ انبت ان کی ہماری ہو گئی ہے، مہمان گھر آ جائے، سلام دعا کرے، چائے وغیرہ پی، 10 سے 15 منٹ اگر زیادہ ٹھہر کر بات کریں تو گھر والے سوچ میں لگ جاتے ہیں، وسوسے میں پڑ جاتے ہیں، یہ کبھی گھر آتا نہیں تھا، آج اچانک کیوں آیا میرے گھر میں. یہ وسوسہ شروع. کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھائی بند ہے، اچانک سے گھر میں آ جائیں اور معمول کے خلاف صبح سے شام تک گھر میں بیٹھ جائیں. تھوڑا سا گھر کی بہو کو لے کر تھوڑی سی پرسنل گفتگو کریں، دل میں وسوسہ پیدا ہونے لگتا ہے، میرے گھر کی بہو کو لے کر اس نے کیا بات کی. ڈپریشن یہیں سے پکڑنا ساس کو شروع ہو جاتا ہے. گولیاں شروع، ڈاکٹر کا خرچہ شروع، پتی سے لے کر بیٹے کی جیب خرچی شروع. تو یہ جو وسوسہ ہے یہ آج ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. وسوسے پیدا ہونا، شک و شبہ پیدا ہونا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورۃ الناس میں ارشاد فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ تمہارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی پناہ مانگو. اور یہ دل میں وسوسے کون ڈالتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے من الجنۃ والناس، تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو دل میں وسوسے
شک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان وسوسوں کو ڈالنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایک انسان ہوتا ہے اور دوسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان اور انسان مل کر جب تمہارے لیے کچھ برا سوچتے ہیں تو تمہارے دلوں میں وسوسوں کو ڈال دیتے ہیں، شک و شبہات کو ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی صحبت سے بچا کرو جہاں پر تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں، شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جہاں پر کسی کے غیبت کی جاتی ہو، جہاں پر کسی کو لے کر گفتگو کی جاتی ہو، جہاں پر کسی کے گھر کو لے کر باتیں کی جاتی ہو، کیونکہ جب کسی کے گھر کا چرچا ہوگا، کسی کے گھر کے معاملات کی بات ہونے لگے گی تو وہاں پر وسوسہ اپنے لیے بھی پیدا ہونے لگے گا۔ سامنے والے کا گھر ایسا ہوگا تو میرا گھر بھی شاید ایسا ہوگا، سامنے والے کا لڑکا بگڑ چکا ہے تو میرا بچہ بھی بگڑ جائے گا، سامنے والے کے گھر میں فلاں کام ہوا ہے تو شاید میرے گھر میں بھی ایسا ہوگا۔ تو وہ شک و شبہ کی نظر سے ہم اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں، جس کے بعد کئی ایک غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتے ہیں اور برائیوں کی جڑ یہیں سے نکل کر پورے گھر کو لے کر ڈوب جاتی ہے۔ تو بری صحبت انسان کو برے وسوسوں کے طرف لے جاتی ہے اور بیماریوں کا آغاز یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ایک صاحب تھے، وہ ایک گلی سے گزرتے تو ہمیشہ ان کو کتا بھونکا کرتا، تو فرمایا گیا کہ جب بھی آپ اس گلی سے گزرتے ہیں آپ کو کتا بھونکتا ہے تو آپ کتے سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کتے سے بچنے کے لیے میں کتے کے اوپر بھی وار کرتا ہوں، بسا اوقات کتے سے دفاع کرنے کے لیے کتا جب بھونکنے لگتا ہے تو میں اور تیزی سے بھاگ جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب کتا زیادہ بھونکنے لگتا ہے تو میں اس راستے پر ہی نہیں جاتا ہوں، حالانکہ گھر بالکل وہیں سے آنا جانا ہے، لیکن کتے کے خوف مجھے ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن کبھی بھانکنے لگتا ہوں، کبھی کتے کو ہانکنے لگتا ہوں، کبھی کتے کو ڈرانے لگتا ہوں، لیکن کتا ہے کہ ہمیشہ مجھ پر بھونکتا ہے۔ تو ایک دانشور آدمی نے کہا کہ اگر کتا تم پر بھونکتا ہے تو کتے سے بچنے کے لیے تم کتے کے مالک سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ جس گھر میں سے وہ تمہیں بھونکتا ہے کہ اے کتے کے مالک اپنے کتے کو تم سنبھال لو، تو تمہارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا جب تمہارا آنا جانا ہی اس راستے سے ہوتا ہے۔ تو اسی مثال کو دے کر بزرگان دین فرماتے ہیں شیطان بھی ایک کتے کے مانند ہے اور اس شیطان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور شیطان نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں انسان کو ہمیشہ وسوسوں میں مبتلا کر کر ان کو بھٹکاتے رہوں گا، ان کے آپس میں لڑائیاں کراؤں گا، جھگڑے کراؤں گا، ان کے آپس میں دشمنیاں پیدا کروں گا، ان کے خونی رشتوں کو ختم کروں گا، ان کے روحانی رشتوں کو ختم کروں گا اور ہمیشہ انہیں لڑائی اور جھگڑوں میں رکھوں گا۔ تو شیطان جب بھونکنے لگے تو اس کتے کے مالک یعنی اللہ سے تم پناہ مانگو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے کہ جب انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے، جب کوئی بندہ اس کو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ شک اور شبہات اور وسوسوں سے انسان کے دل کو پاک و صاف فرما دے گا۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیں وسوسے ایک نارمل چیز نظر آتی ہے کسی کے بارے میں سوچنا، لیکن میں نے بتایا کہ شک کو یہ جنم دیتا ہے، ڈپریشن کو پیدا کرتا ہے، بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ کئی ایک گھر اجڑ چکے ہیں محض بے بنیاد کے وسوسوں اور بے بنیاد کے شک و شبہات پر۔ تو ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، تو شیطان مردود اور وسوسوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ وسوسے اتنی بھیانک چیز ہے اور یہ وسوسوں کو پیدا کرنے والا اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان ہے جو تمہارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ ہم اور آپ کسی کھیت کی مولی نہیں۔ جب شیطان نے جنت میں جا کر ہمارے آبا و اجدا آدم و حوا کو بھڑکا دیا کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے شیطان کی اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ تمام فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شیطان سے کہا تو شیطان نے انکار کیا۔
تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تم میرے راستے سے نکل جا، میری بارگاہ سے نکل جا، اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ جب شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکلنے لگا تو اللہ سے اس نے وعدہ کیا، جس کو بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ سے اس نے چیلنج کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے پاس سے مجھے نکال رہا ہے، لیکن یاد رکھ جس کو تو پیدا کر رہا ہے آدم، اور جس کی نسل صبح قیامت تک آنے والی ہے، ان اولاد آدم کو میں قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں وسوسے اور شک و شبہات ڈال کر ہمیشہ ان کو بھٹکاتے رہوں گا، ان میں لڑائی جھگڑے ڈالتے رہوں گا، ان میں فساد ڈالوں گا، فتنہ پیدا کروں گا، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا دشمن پیدا کروں گا، اور جو ہتھیار میں یوز کروں گا وہ ہتھیار ہوگا وسوسہ، وہ ہتھیار ہوگا شک و شبہ، جو دکھے گا نہیں لیکن ان کے دل میں بٹھا دوں گا، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو میرا نیکوکار بندہ ہوگا وہ میرے طرف آئے گا، جو تیرا پیروکار ہوگا وہ تیرے طرف چلے جائے گا۔ جب وہاں سے بات ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جنت میں رکھا، اور جنت میں رکھنے کے بعد ان سے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور نہ اس درخت کو چکھنا، اور نہ اس درخت کو کھانا، ورنہ تم اللہ کی خلاف ورزی کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، یہاں پر جنت جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی صفائی رکھی ہے، جنت جو اللہ کے بالکل قریب ہے، جنت جس کے پہرے دار شیطان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، جنت جس تک کوئی برائی پہنچ نہیں سکتی، جنت جو کہ خوابوں کا ایک محل ہے، جنت جو مومن کی آخری منزل ہے، جنت جس کے لیے ہم تمنا کرتے ہیں، جنت جہاں پر اللہ کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے، جنت جس کی بشارت قرآن و حدیث میں آئی ہے، جنت جو انسان کے خواب گاہ ہے، ایسے جنت میں جب حضرت آدم و حوا رہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے محترم سامعین، کس چیز نے، آپ جانتے ہیں میں اشارہ دے رہا ہوں، کس چیز نے حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکالا؟ تو سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا ذکر فرماتا ہے کہ جب آدم و حوا جنت میں ٹہل رہے تھے تو اس وقت شیطان تھا جو ان کے دل میں وسوسے کو پیدا کیا، شیطان تھا جو ان کے دلوں میں اس بات کو ڈالنے کی کوشش کی کہ اے آدم، اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب نہ جانے کے لیے اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم بھی فرشتے بن جاؤ گے۔ یہ پہلا وسوسہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا۔ اللہ نے اس درخت کا پھل اس لیے تمہیں نہ کھانے کے لیے کہا ہے، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، اس لیے اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو، اس لیے پھل کھانے سے تمہیں منع کیا۔ یہ جو وسوسہ تھا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں پیدا کیا، وسوسہ پیدا کیا۔ یہ وسوسہ 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز مسلسل آتے گیا، حتیٰ کہ شیطان نے ان وسوسوں کی تعداد کو بڑھا دی، اس کی قوت کو بڑھا دی، اور اس کو لاجیکل اعتبار سے حضرت آدم و حوا کے دل میں ایسا پیدا کیا کہ کبھی حوا سے کہنے لگا علیہ السلام، کیا آپ اپنے شوہر کو نہیں سمجھاتی ہیں کہ جنت میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس درخت کا پھل کھانا پڑے گا؟ یہ وسوسے جب حضرت آدم و حوا کے دل میں پیدا ہونے لگے، وسوسوں نے اس چیز کو جنم دیا کہ اب شک ہونے لگا حضرت آدم و حوا کو، کیا یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ایسا چاہتا ہے کہ ہم فرشتے نہ بنیں، ہم جنت میں ہمیشہ نہ رہیں اور اس درخت کے پھل کو نہ کھائیں؟ تو ہونے کیا لگا، وسوسوں نے شک کو جنم دیا، اور اب شک نے اللہ کی حکم کے خلاف ورزی کو جنم دیا۔ تو حضرت آدم و حوا گئے، درخت کے بالکل قریب گئے، اللہ نے حکم دیا تھا نہ کھاؤ، لیکن حضرت آدم و حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ کھاتے ہی کیا ہوتا ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے سطر کو کھول دیا، دونوں برہنہ وہاں پر ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ ندا دیتا ہے، اے آدم تم تو شیطان کے حربے میں آ چکے ہو، میں نے کہا تھا درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کیا، اس وسوسے نے شک کو جنم دیا، اور اسی شک نے تمہیں اللہ کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا۔ تمہیں کھانا نہیں تھا، تم نے کھا لیا۔
اللہ کے انعامات تم پر ہونے والے تھے، تم نے اپنے آپ کو روک لیا، اب تم اس جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس خطا کے اجتہادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ تو مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ سوچو، دنیا میں شیطان ہمارے دلوں میں وسوسوں کو آسانی سے ڈال سکتا ہے۔ جب شیطان نے انسانیت کے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وسوسہ ڈال سکا تھا، تو دنیا میں وسوسہ ڈالنے میں اسے کیا مشکل ہو جائے گی؟ یہ وسوسہ ہی تھا، یہ وہ شک ہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وسوسوں کی دنیا سے بچو، شک و شبہات کی دنیا سے بچو، کہ جب انسان کے اندر وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، جنم لینے لگتے ہیں، تو برائیاں وہیں سے نکل کر آنے لگتی ہیں۔ پھر انسان خدا کے خلاف ورزی جانے کو بھی اپنے لیے برا نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ شک اور شبہات اور وسوسے ہیں اتنے مضبوطی سے جڑ پکڑ لیتے ہیں دل میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس سے نہ بچے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہوں گے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب دل میں برے خیالات پیدا ہونے لگے، برے وسوسے پیدا ہونے لگے، جب دل میں شک و شبہات کسی کی ذات کو لے کر پیدا ہونے لگے، اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگ کہتے ہیں کہ شک و شبہ کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ جی بالکل ہوا کرتا ہے۔ شک کا یہ علاج ہے کہ کبھی شک کو دل میں پیدا ہی ہونے نہ دیا جائے۔ ہمارے دل کو اتنا وسیع القلب رکھیں، اپنی ذات کو اتنا کشادہ کر کے رکھیں، اپنے دل کو اتنا فیاض اور سخی رکھیں کہ کبھی شک اور چھوٹے پن والا محسوس ہی اپنے آپ کو نہ ہونے دیں۔ ورنہ ہوگا کیا؟ یہ وسوسے ہماری آخرت کو خراب کر دے گی، ہماری آخرت کو تباہ کر دے گی۔ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ہمارے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے اڑتے ہیں، ایسے ایسے خیال اڑتے ہیں کہ ان خیالات کو بیان کرنے سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، اور ایسے ایسے وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں کہ اگر ان وسوسوں کو زبان پر ہم لا دیں تو ہماری زبانیں ہی کٹ جائیں۔ اتنی بھیانک اور اتنے برے اور اتنے گندے وسوسے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، کسی کی ذات کے لیے، کسی کی مزاج کے لیے، کسی کے گھر والوں کے لیے، اور کبھی کبھی اللہ کی ذات کے تعلق سے بھی وسوسے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کیا اتنے برے برے وسوسے تمہیں آتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، بہت برے برے وسوسے آتے ہیں، ہم بیان بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں ایسے برے برے وسوسے پیدا ہوتے ہیں جس کو تم بیان بھی نہیں کر سکتے ہو، تو جان لو کہ سچے اور پکے مومن کی علامت ہی یہ ہوا کرتی ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وسوسے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں ایسے وسوسے پیدا ہو جائیں کہ جس کو بیان کرنا بھی مشکل ہو، جس کے دل میں ایسے وسوسے پیدا ہو، صحیح مومن ہونے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں زیادہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، صحیح اور پکا ایمان والا ہی وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے اس چیز کو سمجھیں، چوری اس گھر میں ہوا کرتی ہے جس گھر میں سونا چاندی زیورات مال دولت بہت ہوتا ہے۔ غریب کے گھر میں چوری نہیں ہوتی ہے، امیر کے گھر میں، جس کے تعلق سے پورے محلے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سونا بہت ہے، کیش بہت ہے، مال بہت ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے، خوشحال زندگی ہے، نوکر چاکر اس کے پاس ہیں، گاڑیاں اس کے پاس ہے، جب بھی اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے کروڑوں روپے ہمیں برآمد ہو جائیں گے۔ ایسے گھر میں ہی چوری ہوا کرتی ہے۔ لیکن جس گھر کے تعلق سے پتہ ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کنگال ہے، بے حال ہے، غریب ہے، مفلس ہے، کبھی چور ایسے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مثال کو اگر آپ نے سمجھ لیا کہ وسوسے ایسے دلوں میں شیطان زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بندے کا دل اللہ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ سے بندہ زیادہ قریب ہونے لگتا ہے، جب بندہ اللہ کے قرب میں حاصل ہونے لگتا ہے،
تو وہاں پر شیطان زیادہ اپنے بندوں کو استعمال کر کر اس کے دل میں وسوسے پیدا کر کر اللہ سے اس کے رشتے کو توڑنے کی ختم کوشش کرتا ہے۔ جہاں جڑنے والے دل ہونے لگتے ہیں، جہاں محبتیں زیادہ پیدا ہونے لگتی ہیں، جہاں کے دلوں میں خلوص زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے، جہاں رشتے مضبوط ہوا کرتے ہیں، جہاں پر محبت بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے، اللہ سے محبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت زیادہ ہونے لگتی ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت ہونے لگتی ہے، تو وہیں پر شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسوں کو ڈال کر شک اور شبہات کو پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اوپر شیطان کا سب سے زیادہ حملہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ جس گھر میں زیادہ مال و دولت ہوگا چور تو وہیں پر ڈاکہ ڈالے گا، جس گھر میں کچھ ہوگا نہیں تو شیطان جائے گا بھی نہیں۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے سچے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ شیطان تمہارے اوپر زیادہ حملہ کر رہا ہے۔ جب ایسا ہونے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، سورۃ الناس کی تلاوت کیا کرو، اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ شیطان مردود ہے، جب تم پر حملہ کرے تو اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہی اس کو سنبھال سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں پیدا کر سکتی۔ لیکن تم وسوسوں کو جنم دو گے اور وسوسوں کو بڑھاوا دے گے تو یاد رکھو تمہاری آخرت بھی اس سے تباہ ہو جائے گی، تمہارے گھرانے بھی اس سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو محترم سامعین، یہ وسوسے بڑی خطرناک چیز ہیں، یہ شک و شبہات بڑی خطرناک چیز ہیں، ہمیشہ اس سے بچنی چاہیے۔ تو انسان وسوسوں میں کب مبتلا ہوتا ہے؟ بعض علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کی 4 علامتیں ہیں کہ 4 قسم کے لوگ بہت زیادہ وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں، شک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے کبھی نہیں رکنے والی ہے۔ میں کچھ نہیں سوچتا ہوں، ایسا سوچنا بھی ایک سوچ بن جاتی ہے۔ تو انسان کی سوچ کبھی نہیں رکنے والی ہے، انسان کا وسوسہ کبھی رکنے والا نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن قابل غور بات یہاں پر یہ ہے اچھا سوچنا اور برا سوچنا، اس میں ہمیں فرق پیدا کرنی چاہیے۔ اچھے وسوسوں میں، برے وسوسوں میں، اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ وسوسے کبھی نہیں رکیں گے، کبھی ہماری سوچ نہیں رکے گی، لیکن صحیح سوچنا، پازیٹیو سوچنا، اچھی تھنکنگ رکھنا، یہ ہمارے لیے سب سے لازمی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو برے وسوسے انسان کے دل میں کب پیدا ہوتے ہیں؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے، جس آدمی کے اندر جہالت زیادہ ہوتی ہے، نہ شرعی علم ہوتا ہے نہ دنیاوی علم ہوتا ہے، جس آدمی کے اندر علم کی کمی، وہاں پر برے وسوسے جلدی پیدا ہونے لگتے ہیں، وہاں پر شک و شبہات جلدی پیدا ہونے لگتی ہیں، وہاں پر شک و شبہات کے ساتھ ساتھ رشتوں میں بگاڑ زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے، جہاں پر علم کی کمی ہوتی ہے، جہالت کا دورہ ہوتا ہے، نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہے، نہ اچھے اور برے کی سمجھ ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی، شک و شبہات کا جنم وہیں پر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک و شبہات ہونے لگے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وسوسے پیدا ہونے لگے گی۔ گھر سے بیوی چلے گئی باہر، آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، علم کی کمی، جہالت زیادہ، تو یہاں پر انسان کے دل میں شک پیدا ہونے لگے گا۔ خود اپنے گھر کی بیوی بچوں کے اوپر ہم فکر اور وسوسوں کے ذریعے شک و شبہات کو پیدا کریں گے۔ یاد رکھیں محترم سامعین، جب کوئی چیز حقیقت کے ساتھ کھل کر سامنے نہیں آتی ہے، جب تک انسان کو اس بات کو ماننا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان بھی کرے اور اس پہ عمل بھی شروع کر دے۔ ہر سنی سنائی بات پہ یاد رکھے، جو سنی سنائی بات ہے، جب تک اس کا خلاصہ، اس کی حقیقت ہمارے آنکھوں کے سامنے نہ آئے، جب تک اس بات پہ یقین نہیں کرنی چاہیے۔ وسوسوں کی بنیادی باتوں میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، فلاں نے کہا ایسا ہے تو ویسا ہے۔ اور آپ غور فرمائیں محترم سامعین، دین کے معاملوں میں ہم بڑا شک و شبہ کرتے ہیں، بڑے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہیں دنیاوی معاملات میں ہم کبھی شک و شبہات میں پیدا نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ید اللہ کالونی میں ایک پراپرٹی ہے،
30-40 کی، کسی نے کہا 30 لاکھ کی پراپرٹی ہے، ایک دوسرے بروکر نے کہا نہیں ریٹ گر چکا ہے، اب وہ 30 لاکھ کی نہیں 15 لاکھ کی پراپرٹی ہو گئی ہے، ہم جلدی یقین نہیں مانتے اس کو. ہاں ایسا کیسا بولتے ہیں؟ غلط ہے یہ. بیکار کی باتیں نہیں کرنا، بیکار کی افواہیں نہیں اڑانا. پراپرٹی کے معاملے میں نہیں کرتے ہم شک و شبہ، نہ وسوسے پیدا کرتے ہیں. اگر کوئی کہے وہ ایک 30-40 کی پلاٹ تھی، وہاں پہ کیا کہ نکلا گئے تھے، رات میں کھودنے کے واسطے گئے، پایا مارنے کے واسطے گئے تو نیچے سے کیا کہ مورتی نکلی، کیا کہ ناریل نکلا، کیا کہ لیمبوا نکلے، وہ سب باتیں نہیں کرنا، نکالو پھینکو، کچھ نہیں ہوتا. سب اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، کوئی شک نہیں ہوتا ہم کو، کوئی وسوسہ نہیں ہوتا ہم کو. کبھی کسی نے سنا ہے 30-40 کی ید اللہ کالونی میں ایک پراپرٹی تھی، زمین کھودنے گئے، اندر سے لیمبوا نکلے، ان یہ بولا میں گھر نہیں بناتا، اس کو پھینک دیتا ہوں ایسا. کسی نے سنا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا. سب اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. یہاں پر اللہ بہت جلدی یاد آتا. سب اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، کچھ نہیں ہوتا. بیکار کے وسوسے نہ کو لاؤ، فیک نیوز کو نہ کو پھیلاؤ، نکلیا بھی ہوں گا نکال کے پھینک دو. وہیں پر کہیں اگر ایسی گفتگو ہو، ایک فلاں مولانا تھے، ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے کیا کہ چوری کر کو پیسے کھائے. 3-4 لوگ جلدی بولتے ہیں، پورے مولانا لوگ جیسے رہتے ہیں، جلدی نکل کے آ جاتی بات، پورے مولانا ایسے لوگ رہتے ہیں پورے. اب وہیں پر کوئی اپنا خاص آدمی کی گفتگو ہو، وہ فلاں گھر میں ان کا داماد ان کی بیٹی کو مارا کرتے، دوسرا بولنا پورے داماداں جیسے رہتے ہیں، غلط بات بول رہے، میرا داماد ایسا نہیں ہے. جہاں ذاتی مسئلہ آتا نہیں، کچھ نہیں، سب اچھا ہے، کوئی وسوسہ نہیں. ارے نہیں جی مارا کرتے ہیں اپنی بیٹی کو، نہیں میرا داماد بہت اچھا ہے بھائی، میں جیسا بولا ویسا سنتا بیچارہ، جب بھی لا کے چھوڑو وہ تو لا کے چھوڑتا، جب بھی لے کے جو بولو تو لے کے جاتا. میرے داماد کی بات کس میں بھی نہیں آتی. نہیں ایسا کرتے ہیں کہتے ارے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے داماد کی میں مثال دے رہا ہوں. تو اپنی ذاتی معاملات میں کوئی وسوسہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. مارا بھی ہوں گا تو سامنے کیا بولیں گے؟ نہیں مارتا، بہت اچھا آدمی ہے، کوئی شک نہیں، کوئی نیگیٹو بات نہیں جانا. لیکن جب دوسروں کی بات آتی ہے برابر ہم نیگیٹو بات نکالتے ہیں. وسوسے نہ بھی ہو تو شک کو پیدا کرنے لگتے، اجی ان کے گھر میں مارے گئے تھے، ان ایسا کرا گئے تھے، ان ایسا کرا گئے تھے. اب وہ سامنے والا سوچنا، فکر کرنا، شک کرنا، اسی میں ہی غمگین ہو جانا، اسی میں ڈپریشن کا شکار ہو جانا. تو محترم سامعین، جہالت، علم کی کمی انسان کو برے وسوسوں کی طرف لے جاتی ہے. دوسری چیز ہے اللہ پر بھروسہ نہ ہونا. ہماری قوم میں سب سے زیادہ ایک بیماری جو پیدا ہو گئی ہے، ہماری قوم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتی، تعویذ دینے والے بابا کے اوپر جلد بھروسہ کر لیتی. صاحب بولے بات، صاحب بولنے کے بعد بات ختم. اجی اللہ بولا، اللہ بولا تو کیا بھی، صاحب بولے اس میں بات ختم. امام صاحب کے پاس آ کے بولیں گے، امام صاحب بولے کچھ بیماری ہو گئی، سورہ فلق سورہ ناس پڑھو، ہماری بیوی روز پڑھ رہی، کیا بھی نہیں ہو رہا. صاحب کے پاس گئے، 4 لیمبوا لو، ناریل لو، تعویذ لکھو، صاحب دیے کچھ نہ کچھ ہوتا چھوٹا. اب صاحب وہیں پہ جب ڈال دیتے وسوسہ، ایک 10,000 کا نکال کے ایک پاکٹ لو، وہ فلاں کام ہو جاتا. صاحب بولے کر لینا، ختم. فری میں آدمی کو کچھ مل رہا قرآن سے تو ہم نہیں مانتے، توکل ختم. لیکن وہیں پر کچھ خرچ کر کے سامنے والا ڈرا کر، وسوسہ ڈال کر، شک ڈال کر اگر کوئی چیز بولی، ہماری قوم جلدی اس کو اڈاپٹ کر لیتی. بالکل سچ بات بولے، اتنا ہوشیار وہ آدمی رہتا، تم سے تمہارے گھر کی کہانی نکال کر اس میں 2-4 بگار ڈال کے تمہیں پھرا دیتا، قبول کر لیتے ہم. تو علم کی کمی وسوسوں کو جنم دیتی ہے. اللہ پر بھروسے کی کمی انسان کے دل میں شک اور شبہات کو جنم دے دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ کم عقلی، سوچ کو محدود رکھنا، فکر کو محدود رکھنا، زیادہ اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی کمی رہنا، یہ انسان کے دل میں شک و شبہات کو پیدا کرنے لگتی ہے. کہ جب انسان کی فکر محدود ہوگی، انسان کی سوچ چھوٹی ہوگی، انسان کسی سے نہ ملنے والا ہوگا، نہ کسی سے بات کرنے والا ہوگا، تو انسان ہمیشہ اپنے آپ میں ہی فکر میں رہے گا، وسوسوں کو جنم دے گا اور ڈپریشن کا شکار ہوگا اور اپنی آخرت کو خود برباد کرنے لگ جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں تھوڑا سا نکل کر سوچنا ہے، تھوڑا سا وسیع القلب کو ہمیں رکھنا ہے، اس دل کو کشادہ رکھنا ہے. اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، خوشحال زندگی کا بہترین راز یہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں جھانک کر نہ دیکھیں. اپنی زندگی، اپنے خیالات، اپنی سوچ کو آپ وسیع بنائیں.
دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، جب آپ جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرو گے اپنی زندگی کتنی خراب ہو رہی ہے آپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ آج ہماری قوم کا عالم یہی ہے کہ دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس میں بڑا انٹرسٹ ہے، دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں اس میں بڑا انٹرسٹ ہے، سامنے والی کی زندگی کو معلوم کرنے میں ہمیں بڑا انٹرسٹ ہے، لیکن اپنا کتنا خراب آ رہا ہے، اپنا کتنا بھلا ہو رہا ہے، اپنا کیا عالم ہے گھر کا، اس کے معاملے میں ہماری کوئی فکر نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اپنی فکر کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر کے احوال کو سدھاریں، شک و شبہ اور وسوسوں کو دل میں پیدا ہونے نہ دیں۔ یہ وسوسیں، یہ شک و شبہ دکھنے میں چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہیں، گھر کے گھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی پناہ اس چیز سے مانگے وسوسوں کے معاملے میں۔ وسوسہ ایک چیز میں پیدا ہوتا ہے، وہ وسوسہ ہوتا ہے تقدیر میں۔ تقدیر جس پر ایمان لانا ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک وسوسہ بہت سارے لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وسوسوں کی ویسی تو لمبی فہرست ہے، ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں وقت کی کمی کے ساتھ، کہ تقدیر کے بارے میں ہمارا بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں زندگی چلا رہا ہے، تقدیر کو ہم نے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جنت اور جہنم کو بھی اس نے بنایا ہے۔ پیدا کرنے والا وہی ہے اور وہ جانتا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں، تو ہم اپنی مرضی سے کیا کر رہے ہیں، اللہ جیسا چاہتا ہم ویسا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں برائی پر رکھ رہا ہے، اللہ ہی ہمیں اچھائی پر رکھ رہا ہے، اللہ کے چاہ سے ہی تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جہنم میں بھی ڈال رہا ہے، جنت میں بھی ڈال رہا ہے۔ یعنی ایک جہنم میں جانے والا بھی یہ شکایت کرتا ہے، برا کام کرنے والا بھی یہ شکایت کرتا ہے، میں اپنے سے کام کر رہا ہوں، اللہ تقدیر میں لکھا تو میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے چاہت سے کام ہے۔ عالم لوگ تو خود کہتے ہیں، علماء خود بیان کرتے ہیں، اللہ نے تقدیر میں لکھا تو مجھ سے یہ برا کام ہوا۔ جب کسی کو بات سمجھائیں کہ برا کام نہ کرے تو وہ خود سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، میں برا کہاں کرتا ہوں مولانا، اللہ نے تقدیر میں برا لکھا ہے تو میرے ساتھ برا ہوتا ہے، اللہ نے سوچا ہے کہ میں برا کام کروں تو میں برا کام کر رہا ہوں، اللہ کے چاہت سے تو یہ برا کام ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں محترم سامعین، یہ وسوسہ بھی خراب ہے۔ بسا اوقات انسان ایمان سے، اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ نے یقیناً ہماری تقدیروں کو لکھا ہے اور ہر چیز اس کی چاہت سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تقدیر کو اس اعتبار سے لکھا ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کرنے والا ہے، اللہ نے اس چیز کو تقدیر میں لکھا ہے۔ اللہ نے لکھا ہے اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں اللہ نے اس چیز کو تقدیر میں لکھا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ کو بناتی ہے، کوئی سامان کو بناتی ہے کھانے کے، تو اس پر لکھ دیتی ہے ایکسپائر ڈیٹ، کہ 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد یہ چیز ایکسپائر ہو جائے گی، کھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کمپنی کے لکھنے کے وجہ سے یہ چیز خراب ہونے والی ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے اگر کمپنی نہیں لکھتی تو یہ چیز خراب نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، بلکہ کمپنی جو کہ اس کی مینوفیکچرنگ ہے، کمپنی کو معلوم ہے کہ چیز کو بنانے والا میں ہوں اور یہ کتنے دنوں تک چلنے والی ہے، کتنے دنوں کے بعد یہ خراب ہونے والی ہے، تو اس مدت کو، اس ٹائم کو کمپنی نے لکھ دیا ہے، فلاں وقت کے بعد یہ چیز ایکسپائر ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کام کرنے والے ہیں اور کتنی مدت کے بعد ہم مرنے والے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جو ہم کرنے والے ہیں اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے اپنے ظلم و ستم کے ساتھ کسی کی تقدیر کو نہیں لکھا، بلکہ ہم کیا کرنے والے ہیں اللہ نے اس چیز کو تقدیر میں لکھا ہے۔ تو وسوسے اس اعتبار سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں کبھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ دل میں یہ وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں جب آدم علیہ السلام، فرشتے، جنات سے پہلے کوئی نہیں تھا، اگر آپ کہتے ہیں اللہ تو یہ اللہ آیا کہاں سے ہے؟ وسوسوں کی دنیا میں اگر آپ چلے جائیں گے تو کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کا اکثر حصہ
غیب پر ایمان لانے پر ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ایمان لانا ہے، قیامت کے آنے کو دیکھا نہیں لیکن قیامت پر ایمان لانا ہے، رسول کو دیکھا نہیں لیکن رسول پر ایمان لانا ہے، فرشتوں کو آتے دیکھا نہیں لیکن فرشتوں پر ایمان لانا ہے، تقدیر کے لکھتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن تقدیر پر ایمان لانا ہے، اچھا اور برا عمل کیا ہوگا دیکھا نہیں لیکن ایمان لانا ہے، قبر میں جا کر کیا حساب و کتاب ہوگا دیکھا نہیں لیکن ایمان لانا ہے، موت کیا ہے اس کو دیکھا نہیں لیکن مرنا ہے اس پر ایمان لانا ہے۔ تو دین کا اکثر حصہ اس چیز پر ہے، اس بنیاد پر ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے پر ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر غیب پر ایمان لانا ہے، وسوسوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ جب بھی وسوسے ایسے دل میں پیدا ہو جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ کہاں سے آیا، رسول کیسے ہوا، حدیث کیسے بنی، قرآن کیسے ہوا، جب بھی ایسے وسوسے دین کے معاملے میں آئے، اللہ کی پناہ مانگا کرو، ورنہ اللہ تمہارے ایمان کو غارت فرما دے گا۔ تو یہ وسوسے اتنی بری چیز ہیں، گھر کے معاملے میں آئے تو گھروں کو اجاڑ دیں گے، دین کے معاملے میں آئے تو دین کو برباد کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دل کو کشادہ رکھو، اور دل کو کشادہ کیسے رکھ سکتے ہو، تو اللہ کا ذکر کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، نمازوں کو پڑھا کرو، اچھی صحبت میں بیٹھا کرو، مساجد کو آیا جایا کرو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ والے تمہارے جسم کو بھی سدھارتے ہیں اور تمہارے دل کو بھی سدھارتے ہیں۔ تو محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے ہمیں اچھی نیت بھی رکھنی چاہیے، اور شک و شبہات سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کو رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شک و شبہات جیسی بری لعنتی چیز سے پناہ عطا فرمائیں، وسوسوں کی بری دنیا سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائیں، اور ہم تمام کو آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری محبت کو استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔